بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسماء الحسنیٰ کے سلسلے میں آج ہم اگلا اسم گرامی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا الحکیم سیکھنے جا رہے ہیں۔ الحکیم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو نام ہے، جس طرح پہلے بھی ہم اس چیز کو سمجھ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں سمجھنے کی، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات جو ہیں یہ ساری ایک طرح سے انٹر ریلیٹڈ ہیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو ایٹریبیوٹس ہیں یہ ایٹ دا سیم ٹائم ہے، یعنی سیم ٹائم اللہ سبحانہ و تعالیٰ السمیع ہے تو البصیر بھی ہے، اور اگر وہ العلیم ہے اور وہ قادر مطلق ہے اور وہ القدیر ہے اور وہ الخالق ہے، تو جو کچھ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایٹریبیوٹس ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے ساتھ ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کی جو صفت الحکیم ہے یہ بیسکلی اللہ تعالیٰ کی تمام صفات میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اگر کچھ پیدا کرتے ہیں تو اس میں بھی ان کی حکمت ہے، اگر وہ کسی چیز کو ختم کر دیتے ہیں تو اس میں بھی ان کی حکمت ہے، اور اگر وہ جو ایک کام دیتے تو اس میں بھی اس کی حکمت ہے۔ ٹھیک ہے، تو الحکیم کو سمجھنے سے پہلے اس چیز کو مائنڈ سیٹ کو ہم نے اپنے بنانا ہے کہ یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت ہے یہ اللہ کی تمام صفات کے ساتھ موجود ہے، یعنی ویسے بھی تمام صفات انٹر ریلیٹڈ ہیں، لیکن الحکیم کی جو صفت ہے یہ ہمیں ہر جگہ نظر آتی ہے۔ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حکیم، الحکیم جو ہے، جیسے کہ پہلے بھی عرض کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جتنے بھی اسماء ہیں ان میں وہ سب معرفہ کے صیغے میں آتے ہیں، تو اس کے ساتھ لام تعریف لگاتے ہیں ہم الحکیم۔ حکیم اور لوگ بھی ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ حکمت عطا کرتے ہیں اپنی خزانوں میں سے، تو آپ ان کو حکیم کہتے ہیں۔ دانا اور حکیم آپ نے نام مطلب آپ لوگوں کو کہتے ہیں، وہ حرج نہیں ہے اس میں، لیکن الحکیم جو ہے جو معرفہ کے صیغے میں وہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ تو اس کا روٹ ہا کاف میم حکمہ سے ہے، اور فعیلن کے وزن پر جب یہ آ جاتا ہے تو معرفہ کے ساتھ ساتھ پھر اس کے اندر مبالغے کا صیغہ ہے۔ اور جیسے پہلے ہم نے یہ سیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تمام ایٹریبیوٹس جو ہیں، تمام جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات ہیں وہ مبالغے کی ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی اس کے اندر سپرلیٹو ڈگریز پائی جاتی ہیں، سب سے زیادہ بھی اور سب سے زیادہ کامل بھی۔ تو اسی لیے یہاں پر جب ہم الحکیم کا ترجمہ کریں گے تو ہم اس کا ترجمہ کریں گے کامل حکمت والا، کامل حکمت والا۔ پھر الحکیم کا مطلب ہوتا ہے حاکم مطلق، یعنی جو حکومت ہے وہ صرف اللہ کی ہے۔ ٹھیک ہے، پھر الحکیم کا مطلب ہوتا ہے اپنی حکمت کی روشنی میں فیصلے کرنے والا، حکم جسے آپ کہتے ہیں۔ تو حکمت والا، حاکم اور حکم، یہ تینوں معنی جو ہیں وہ الحکیم میں پائے جاتے ہیں۔ اور ان حکمتوں میں، ان فیصلوں میں اور ان حکمتوں کی روشنی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو بھی تدبیر ہوتی ہے، جو بھی اس کے پلانز ہیں، اس کی جو ایک تخلیق کا پلان ہے کائنات کو بنانے کا اور پھر کائنات کو ختم کرنے کا، اس میں کوئی بھی اس کے ساتھ شریک نہیں ہے، یعنی ٹوٹلی جو کچھ بھی نظام دنیا چل رہا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر کوئی بھی اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، جیسے اب سورہ کہف میں پڑھتے ہیں نا، وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، کوئی معبود باطل اس کے اندر شامل ہی نہیں ہو سکتا، کسی کا انفلوئنس اس کے اوپر آ ہی نہیں سکتا۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ رعد آیت نمبر 41 میں کہ واللہ یحکم لا معقب لحکمہ وہو سریع الحساب، اللہ ہی فیصلے کرنے والا ہے اور کوئی بھی اس کے فیصلوں کا پیچھا نہیں کر سکتا، یعنی اس کو بدل نہیں سکتا، اس کے پیچھے نہیں آ سکتا۔ جو کچھ فیصلے اس نے کرنے ہیں، چاہے دنیا کے متعلق ہے یا آخرت کے متعلق ہے، جو بھی اس نے نظام بنایا ہے اس میں کوئی بھی اس کا شریک
نہیں ہے. اور یہ اتنی بڑی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہیں کیا. ٹھیک ہے، اب آپ خود سوچیں کہ آپ کی یہ جو اسماء و صفات کا سفر ہم نے شروع کیا اللہ کے حکم سے، اللہ کی توفیق سے، اور اس میں ہم نے سیکھی چیزیں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ چیز آپ کو آپ کے اندر ایک سینس آف سیکیورٹی پیدا کر دیتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو کسی کے آگے مجبور نہیں کر رہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں صرف میرے بن جاؤ، میرے بن جاؤ، باقی ساری میں سنبھال لوں گا. ٹھیک ہے، تو یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ اسماء اور صفات سیکھنے کا مقصد ہمارا کیا ہے؟ تعلق باللہ کو مضبوط کرنا، اپنے رب کو پہچاننا کہ ہم کس کی عبادت کر رہے ہیں، ہم کیوں اس کی عبادت کر رہے ہیں. جب ہم سمجھ کے کریں گے تو انشاءاللہ جب شرح صدر ہوگا ہمارا سینہ کھلے گا اس معاملے میں، ہم بہترین طریقے سے اپنے رب کی عبادت بھی کر سکیں گے اور پھر اس کے حقوق بھی ادا کر سکیں گے، اور ہم لوگوں کی طرف دیکھنے سے بھی باز آ جائیں گے، اور بہت ساری ہمارے اعمال جو ہیں وہ سارے کے سارے جو ہے وہ اسی طرح ہو جائیں گے جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں جو بھیجا ہے اس میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت ہے، اور وہ کیا ہے کہ اس اللہ کی اس پلاننگ میں، اس حکمت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ تم نے فلانے کو سجدہ کرنا ہے، تم نے فلانے کی بات کو مطلب کرنا ہے تو پھر تمہیں میں یہ دوں گا، یا تم میرے فلانے وسیلے واسطے سے آؤ گے تو میں تمہاری سنوں گا. بلکہ اس نے بہت واضح انداز میں ہمیں بتا دیا. سورہ ذاریات آیت نمبر 56 سے لے کے 58 تک آتا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ. کہ جو تمہیں دنیا میں نے بھیجا ہے جن و انس کو، تو وہ صرف اس لیے کہ وہ میری عبادت کرے. ٹھیک ہے، اور عبادت کے مفہوم کو آپ سب ماشاءاللہ جتنے بھی پارٹیسپینٹس ہیں قرآن کو سمجھنے والے ہیں، تو عبادت میں پھر حقوق اللہ حقوق العباد دونوں جو ہے وہ آ جاتے ہیں. اور اس میں یہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ تم مجھے کھلاؤ، بلکہ میں تو تمہیں کھلاتا ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ کو ہم سے کچھ نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ اس کی فرما برداری کے. ٹھیک ہے، وہ تو خود الرزاق ہے اور ذو القوۃ المتین ہے. تو یہ اللہ کی حکمتیں ہیں جس میں اس نے ہمیں تمام احکامات دیے، جس میں اس نے ہمیں دنیا میں رہنے کے طریقے سکھائے. جو کچھ بھی اس نے دیا اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی الٹیمیٹ حکمت شامل ہے. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس نے ہمارے لیے بنائی ہو اور ہمیں وہ ملے نہ، یا یہ کہ اس نے بنائی ایسے ہے کہ وہ ہمیں فائدہ نہیں دیتی. اب آپ دیکھو کائنات کی تخلیق میں اور دوبارہ زندہ کرنے میں اللہ تعالیٰ کا الحکیم ہونا کیسا ہے. دنیا میں جتنی بھی چیزیں، آپ انسان کو دیکھ لیں، آپ حیوانات کو دیکھ لیں، آپ جانوروں کو پرندوں کو دیکھ لیں، آپ جمادات کو، پہاڑوں پتھروں کو دیکھ لیں، کسی بھی چیز کو، پوری یونیورس کو دیکھ لیں، جتنا بھی نظام دنیا چل رہا ہے وہ اتنا پرفیکشن سے چل رہا ہے کہ آپ اس کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے کہ کتنی باریکی کے ساتھ ہر چیز کتنی ایکوریسی کے ساتھ کام کر رہی ہے. سیکنڈ کے نینو سیکنڈز کے بیچ میں چیزوں کی موومنٹ، اور وہ ایکوریسی کے ساتھ اربوں سالوں سے چل رہی ہے. یہ زبردست قسم کی پلاننگ جو ہے، یہ جو زبردست قسم کی سارے ہمیں نظر آتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مظاہر قدرت، یہ اس کی تخلیق، یہ اتنی پرفیکٹ ہے اور اتنی زبردست ہے کہ آپ اللہ کی صفت حکمت کو پہچان جاتے ہیں کہ یہ کیسے. اچھا چھوٹی سی مثال سے سمجھتے ہیں کہ تخلیق میں صرف جو اللہ تعالیٰ کی الحکیم ہونے کے صفت ہے، پلاننگ اس کی پراپر پلاننگ، اس میں کوئی جھول نہیں ہے. ٹھیک ہے، اچھا جیسے یہاں آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 4 نظر آ رہی ہے، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم. جیسا اللہ نے چاہا آپ کو تخلیق کیا.
آپ گورے ہیں، آپ کالے ہیں، آپ افریقن ہیں، آپ امریکن ہیں، آپ ایشین ہیں، جہاں اللہ نے آپ کو جیسا تخلیق کیا ہے دیٹ واز دا پرفیکٹ پوائنٹ، پرفیکٹ پلیس. اس وقت ہم جس جگہ موجود ہیں ہمارے لیے یہ سب سے بہترین مقام ہے. انسان کی تخلیق کو اگر ہم رحم مادر میں دیکھیں، سبحان اللہ، اس میں اللہ کی حکمت آپ کو نظر آئیں گی. کہاں کیسے آپ کو پتہ ہے جو ہاتھ بنتے ہیں بیبی کے تو وہ پورے چپٹے ہوتے، اس کے بعد اللہ کی حکمت اور اللہ کے حکم سے جو انگلیوں کے بیچ کے سیل ہیں وہ خود بخود ڈیڈ ہونا شروع ہو جاتے. جب وہ خود بخود ڈیڈ ہونا شروع کر دیتے ہیں تو ہاتھوں کی فنگرز بن جاتی ہیں. سبحان اللہ. Nobody can do this. کوئی بھی اس چیز کا دعویٰ نہیں کر سکتا. آج کے دور میں جب لوگوں نے ایسے روبوٹس بنا لیے کہ جن کے اندر انہوں نے بہت سارے سینسرز اور بہت ساری چیزیں لگا دی، لیکن وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ وہ اللہ کی تخلیق کا مقابلہ کر سکتے. ایک سرکٹ شارٹ ہوگا نا ان کا، سب ختم. اور ویسے بھی اس میں جتنا بھی وہ ڈیٹا ڈال لے، کبھی بھی ایک ہیومن برین سے زیادہ وہ اس کو کام نہیں کرا سکتے. تو یہ تو تھی تخلیق. اور اس میں آپ جتنی بھی سرچ کریں، آج کے دور میں تو مشکل ہی نہیں ہے، آپ گوگل کر کے دیکھیں، انسان کے برین کا وزن جو ہے وہ 1.5 کلو ہوتا ہے، دماغ کا وزن 1.5 کلو. اب آپ ایک 1.5 کلو چینی ڈالیں شاپر میں، سر کے اوپر رکھ لیں، آپ اس کو کتنی دیر سسٹین کریں گے؟ لیکن آپ ساری زندگی اپنے دماغ کا وزن لے کے پھرتے رہتے، محسوس بھی نہیں کرتے کہ یہ اتنا 1.5 کلو کا وزن ہمارے سر اوپر پڑا ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو ایک لیکوڈ کے اندر اس طرح سے رکھا ہوا ہے کہ وہ وزن ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتا. سبحان اللہ. اور اس لیکوڈ کے اندر یہ جو اس کو صفت ہے کہ وہ اس کے اندر ویٹ کو کس طرح سے ہینڈل کرتی ہے. تو آپ یہ دیکھیں، یہ بھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کیا. آپ ایک ایک چیز اٹھا کے دیکھ لیں، ایک ایک چیز، ایک ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمتیں نظر آئیں گی. آپ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تربوز پیدا کیا. تربوز درخت پہ نہیں لگتا، وہ ہیوی ہوتا ہے، وہ درخت کے اوپر سے نہیں رہ سکتا. چھوٹی سی وہ ایک ڈنڈی سی ہوتی ہے جس کے ساتھ وہ اپنے پتوں کے ساتھ جڑتا ہے، تو وہ بیلوں پہ لگتا ہے. انگور کی بیل فرش پہ نہیں بچتی، وہ اوپر جاتی ہے. تو ایک ایک چیز کے اندر، ایک ایک اللہ کی تخلیق کے اندر آپ کو اللہ کی حکمت نظر آتی ہے. صرف غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. آپ کسی مکھی کو اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کسی مچھر کو اٹھا کے دیکھ لیں، آپ مٹی کے ذروں پہ غور کر لیں، آپ کسی ایک پتے کو اٹھا کے دیکھ لیں، آپ غور کریں کہ کیا حکمت اور کیا زبردست پلاننگ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو تخلیق کیا. اور اتنی بڑی یونیورس ہے، اتنی بڑی کائنات ہے کہ صرف ملکی وے جو ہے، صرف ملکی وے کا جو وڈتھ ہے وہ غالباً 10 ملین لائٹ ایئرس ہے. مجھے اب ایگزیکٹ یاد نہیں، آپ کے ساتھ پہلے میں شیئر کر چکی ہوں. اس کو اتنی پرفیکشن میں چلانا یہ صرف اللہ ہی کر سکتا تھا. وَالَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ. تو جس دن جس وقت وہ چاہے گا، جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، اور جو کچھ ہوتا ہے وہ صرف اس کی حکمت پر مبنی ہے. اور اسی طرح دوبارہ جو اٹھایا جانا ہے، وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ، وہ جس نے تخلیق کی ابتدا کی، ثم يعيده، پھر وہ اس کو دوبارہ اٹھائے گا، وَهُوَ أَحْوَنُ عَلَيْهِ، اور یہ اس کے لیے بہت ہی آسان ہے. وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. قیامت کا قائم ہونا اللہ کی حکمت کی دلیل ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قیامت نہیں آئے گی یا آخرت نہیں آئے گی، تو وہ ایک بہت بڑے پوائنٹ کو مس کر رہے ہوتے ہیں. اور وہ پوائنٹ کیا ہے کہ ایک کریشن پلان مکمل نہیں دکھتا آپ کو جب تک کہ آپ اس کا ریزلٹ جو ہے وہ نہ دیکھ لیں. آپ جب کالج یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیتے ہیں اور آپ سارا سال پڑھیں اور آخر میں آپ کے پیپر ہی نہ ہو، آپ کو ڈگری نہ ملے، تو اس کا کوئی فائدہ ہے؟ نہیں ہے. تو یہ کریشن پلان مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک کہ آخرت قائم نہ ہو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت ہے، یہ اس کا پلان کی پرفیکشن ہے کہ اس نے آپ کو دنیا میں خوار ہونے کے لیے نہیں بھیج دیا کہ پیپر میں تو بٹھا دیا، امتحان کے کمرے میں تو بٹھا دیا، لیکن انعام کوئی نہیں، ریزلٹ کوئی نہیں. تو جو لوگ اپنے رب کو پہچانتے ہیں، پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس میں پھر
وہ اس چیز کو مان جاتے ہیں کہ آخرت کا قائم ہونا ناگزیر ہے، لازماً ہونی ہے، اس کے بغیر تو یہ کریشن پلان مکمل ہی نہیں ہوتا۔ اور پھر جب آپ یہ بات سمجھ جاتے ہو تو پھر آپ آخرت کو دیکھنے والے بن جاتے ہو، آخرت آپ کا منتہا نظر بن جاتا ہے۔ پھر آپ کو کوئی بھی کام جو ہے وہ ہیپ ہیزرڈلی نہیں ہوتا، وہ بلا وجہ نہیں ہوتا، وہ محض دنیا کی خاطر نہیں ہوتا۔ اس میں پھر آپ لازماً جو بھی کرنے لگتے ہو تو آپ آخرت کو ذہن میں رکھتے ہو۔ یہ اللہ کی حکمتیں ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں نا۔ اب آپ دیکھو کہ ایک انسان کی تخلیق ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ہر چیز پیدا کی، اس کا بہترین ایٹماسفیئر دیا، اس کے لیے آکسیجن مہیا کی، اس کے لیے پانی مہیا کیا، اس کے لیے رشتے ایسے بنائے، ایسے لوگوں کے دلوں میں، بہن بھائیوں کے دلوں میں، ماں باپ کے دلوں میں ایک ایسی رحمت ڈال دی کہ بچہ آتا ہے، گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے، جب وہ دنیا میں آتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کو سنبھالنے والے بہت سارے مل جاتے ہیں، تو ورنہ تو وہ سروائیو ہی نہیں کر سکتا۔ تو اتنا زبردست جو کریشن پلان ہے اللہ تعالیٰ کا، جب آپ ایک ایک چیز کے اوپر غور کرتے ہو تو آپ کو اس کی حکمتیں نظر آنی شروع ہوتی ہے، اور جب آپ کو اس کی کریشن پلان میں حکمتیں نظر آنی شروع ہوتی ہیں نا تو پھر آپ کا دل اس کے لیے کھل جاتا ہے۔ ابھی ہم بات کر رہے تھے نا کہ اللہ سے تعلق کی خاطر ہم اسماء حسنیٰ پڑھیں، تو جب ہمیں یہ سمجھ آتی ہے نا کہ میرا معبود جو ہے جس کو میں نے سجدہ کرنا ہے وہ کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جس کے کام جو ہیں وہ بے تکے ہیں، بلکہ اس کے ہر کام کے اندر حکمت ہے، ہر کام کے اندر حکمت ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ میں ون سٹیپ فارورڈ جاتی ہوں اور میں کہتی ہوں کہ اچھا، جس نے مجھے بنایا اس حکمت کے ساتھ اور جس نے یہ پوری کائنات اتنی حکمت کے ساتھ تخلیق کی ہے، تو پھر اس کے جو احکامات ہیں جو وہ مجھے سکھانا چاہتا ہے، جو وہ مجھ سے چاہتا ہے، تو پھر اس کے اندر بھی خیر ہی خیر ہے، حکمت ہی حکمت ہے۔ تو دین کے جتنے احکامات ہمیں دیے جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہو نہیں سکتا جب تک کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری کی فیز میں نہ آ جائیں، اس سے ہم اس کی محبت میں ہم اس کے احکامات کو ماننا نہ شروع کر دیں، کیونکہ خالی صرف آئی لو اللہ کہنا اور مجھے اللہ سے بڑی محبت ہے یہ تو ہر کوئی کہتا ہے، سبھی کہتے ہیں اپنے اپنے کریٹر کے لیے، اپنی جو ان کے دماغ میں ایک خالق کا یا ایک معبود کا تصور ہے، تو ہر کوئی اپنی عقیدت کا اظہار اس کے لیے کرتا ہے، لیکن عقیدت کا اظہار مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ ہم احکامات پر عمل نہیں کرتے، اور جب تک ہم احکامات پر عمل اس وقت تک ہم کر نہیں سکتے پوری شرح صدر کے ساتھ جب تک کہ ہم اس چیز کو ریئلائز نہ کر لیں، اس چیز پر ہمارا ایمان پختہ نہ ہو جائے کہ اللہ نے جو بھی مجھے حکم دیا ہے نا، جو بھی حکم دیا اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، مجھے سمجھ آتی ہے یا نہیں آتی، بہرحال وہ ایک ایسے مالک اور خالق کی طرف سے مجھے حکم آیا ہے جو جانتا ہے سارا کچھ، جس نے کوئی بھی حکم جو ہے وہ ایسا نہیں دیا جو میں کر نہ سکوں، اور کوئی حکم بھی جو ہے وہ اس کی حکمتوں سے خالی نہیں ہے، اور اس کی جو حکمت ہے نا وہ دنیا اور آخرت دونوں کو کور کر دیتی ہے، یعنی جتنے احکامات قرآن کریم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دیے، سنت سے ہمیں پتہ چلتے ہیں، اس میں ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی خیر ہی خیر ہے۔ بظاہر آپ دیکھو، آپ ابھی ہم نے ریسنٹلی ایک سروے کروایا یونیورسٹی اور کالج کے اسٹوڈنٹس میں، اور ان سے ہم نے پوچھا کہ اسلام کے متعلق ان کے دماغ میں کیا خیالات ہیں، کیا سمجھتے ہیں، کیا ان کے اعتراضات ہیں، اور جس طرح آج کل کی نئی جنریشن کے پرابلمس ہیں، تو اس میں جو ہے وہ کچھ اس طرح کے سوالات ہمارے سامنے آئے کہ جی مرد جو ہے وہ 4 شادیاں کر سکتا ہے ایک وقت میں، عورت کیوں نہیں کر سکتی، 2 بہنیں ایک وقت میں نکاح میں کیوں نہیں اکٹھی کی جا سکتی، اور بہت سارے اس طرح کے سوالات۔ ٹھیک ہے، اب یہ سوالات دماغ میں آتے ہیں، دس از نیچرل، آنے بھی چاہیے، جو لوگ سوجھ بوجھ رکھتے ہیں، جو لوگ سوچتے ہیں، ان کے دماغوں میں سوال آنے چاہیے، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ ان کے جوابات آپ کو قرآن سے ہی ملتے ہیں۔
تو اگر ہم قرآن کو سیکھیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں اور صرف سوالات لے کے پھرتے رہیں گے تو ہم ان حکمتوں کو سمجھ نہیں سکیں گے جس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ احکامات دیے۔ وراثت میں عورت کا حصہ کم کیوں ہے، مالی معاملات میں عورت کی گواہی عادی کیوں ہے، یہ سارے سوالات ذہن میں آتے ہیں، لیکن ان سب کا جواب قرآن کریم میں موجود ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، یہ کتاب جو ہے اس کی آیات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محکم بنا دیا ہے، مضبوط ہے، واضح ہے، بالکل بین ہے، اور پھر کھول کھول کر الحکیم الخبیر کی طرف سے واضح کر دی گئی ہیں۔ تو جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت پر بلیو کرتے ہیں تو پھر اس کے جو احکامات ہیں اگر ٹیمپریریلی ہمیں سمجھ نہیں بھی آ رہے تب بھی ہم اس پر سمعنا و اطعنا کہتے ہوئے ہمارا دل تنگ نہیں ہوتا۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو احکامات ہیں دین کے، جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر نازل کیے، چاہے وہ نماز ہے، چاہے وہ روزہ ہے، چاہے وہ طلاق کے مسائل ہیں، نکاح کے مسائل ہیں، تجارت کے مسائل ہیں، معیشت، معاشرت، خانگی مسائل ہیں، نیشنل لیول کے ہیں، انٹرنیشنل لیول کے ہیں، سب احکامات جتنے بھی ہیں اللہ تعالیٰ کے، اس کے اندر بہت زیادہ پرفیکشن کے ساتھ وہ حکمتیں چھپی ہوئی ہیں۔ اور مزے کی بات یہ کہ یہ جب اللہ تعالیٰ نے فائنل قرآن کریم جو ایک شریعت اتاری تو پھر اس میں کوئی بھی کہیں پر بھی تبدیلی نہیں کر سکا، ٹھیک ہے، یہ پروٹیکٹڈ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ یہ جو قرآن ہے، کفار جو ہیں وہ اس کا انکار کر دیتے ہیں جب ان کے سامنے آتی ہے، حالانکہ یہ کتاب جو ہے یہ بہت زبردست کتاب ہے، لکتاب عزیز، ٹھیک ہے، لیکن ان کو یہ سمجھ نہیں آتی، وہ اس کو سمجھنا نہیں چاہتے، حالانکہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو کہ الحکیم اور حمید ہے اس کی طرف سے اس کو نازل کیا گیا، اور اس کو کہیں پر بھی کوئی بھی باطل کا ٹچ نہیں ہے، نہ اس میں شیطان شامل ہو سکتا تھا، نہ اس میں کوئی اور کسی نے کوئی تبدیلی کی، اور آج تک کوئی کر بھی نہیں سکتا۔ اور جب ہم اس پر عمل کرتے ہیں، دیکھیں جب آپ کی ایک دفعہ شرع صدر ہوتی ہے نا کہ اللہ نے مجھے جو بھی حکم دیا ہے نا اس میں میرا فائدہ ہے، حکمت مجھے سمجھ آئے یا نہ آئے۔ اب آپ ایک آج کے دور میں بہت زیادہ سائنٹیفک ریسرچ ہوتی ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ نماز کے بارے میں جو ہمارے سجدے کی کیفیت ہے، رکوع کی کیفیت ہے، قیام ہے، ایک ایک چیز کے لیے میڈیکل سائنس میں سے لوگوں نے ڈھونڈ کے اس کے فائدے بھی بتائے، ٹھیک ہے، میڈیکلی بھی بتائے ہیں، اسپرچولی بھی ہیں۔ اور آپ روزے کے دیکھ لیجئے، آپ کسی بھی حج کے احکامات دیکھ لیے، آپ کو ہر ایک میں جو ہے نا کچھ نہ کچھ آج کے دور میں بہت آسان ہے۔ آج کے دور میں آپ کے پاس جو ہے نا کوئی عذر نہیں ہے کہ آپ کو ہو کہ جی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، ہاں سمجھنا نہ چاہیں تو اور بات ہے کہ یہ حکم کیوں ہے اور فلاں حکم کیوں، لیکن ریسرچ، سائنٹیفک ریسرچ بھی ساتھ ساتھ آپ کو یہ چیزیں بتا رہی ہے کہ جو ریچولز ہیں، جو عبادات ہیں، جو احکامات ہیں، اور ایون سوشل سائنسز، آپ کے جو سوشل سائنسز میں جتنے مطلب آپ کے معاشرے کے احکامات ہیں اور آپ کی معاشی اور معیشت اور یہ سارے احکامات ہیں، وہ بھی آپ کو جب آپ ڈیپ انالائز کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ دے آر پرفیکٹ۔ ہاں ہم اپنے کمفرٹ زون سے چونکہ نکلنا نہیں چاہتے، ہم چونکہ صرف جلدی کھانا چاہتے ہیں، جلدی ہر چیز کا نتیجہ دیکھنا چاہتے ہیں، کون قیامت کا انتظار کرے، تو ہمیں پھر سمجھ نہیں آتی کہ جی اس میں کیا حکمت ہے اور اس میں کیا حکمت ہے۔ اور جب آپ اس کی حکمتوں کو سمجھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں اور باقی اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں کہ جو نہیں بھی سمجھ آئی، میرا ایمان یہ ہے کہ اس میں اللہ کی طرف سے حکمت ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے آپ کے اوپر ایک ایسی کتاب نازل کی جس میں ہر چیز کو کھول کے بتا دیا گیا ہے، وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرًى لِلْمُسْلِمِينَ، اب اس سے ہدایت اور اس سے رحمت اور اس سے خوشخبریاں جو ہیں وہ مسلمانوں کو ملیں گی، یعنی جو اس پر ایمان رکھیں گے، جو اس پر سمعنا و اطعنا کریں گے تو ان کو پھر سمجھ بھی آئے گی بات، ان کے لیے اللہ کی طرف سے رحمتیں بھی اتریں گی اور ان کے لیے پھر آخرت کی خوشخبریاں بھی ہیں۔ اور اسی طرح اللہ فرماتے ہیں وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر ایسی کتاب نازل کی ہے اور ایسی حکمت آپ کو دی ہے اور وہ کچھ آپ کو سکھایا جو آپ کو نہیں پتا تھا،
اور یہ اللہ تعالیٰ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت بڑا فضل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پھر یہ ہم سب کے اوپر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے۔ دیکھیں قرآن کے اس سفر میں کا آغاز کرنے سے پہلے بہت سارے کوسچن مارک آپ کے دماغ میں آتے ہیں، خاص طور پر جب زندگی میں مشکلات آتی ہیں تو انسان کے دماغ میں یہ آتا ہے وائی می، میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، یہ میری دیورانی کے ساتھ تو ایسا نہیں ہے، میری جٹھانی کے ساتھ تو ایسا نہیں ہے، میری سہیلی کے ساتھ تو ایسا نہیں ہوا، فلانے کے ساتھ تو ایسا نہیں، وائی می۔ تو یہ جو وائی می ہے نا، یہ سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے جب آپ اس کتاب کو سمجھنا شروع کرتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کے احکامات کی حکمتیں آپ کو سمجھ آتی ہیں۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جو احکامات ہیں نا، اور اس کی جو پلاننگ ہے، اس کی جو پلاننگ کے اندر جو اس کی حکمتیں، جب آپ اس کے اندر بلیو کرتے ہیں نا، مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کسی کو بیٹے دیتا ہے، کسی کو بیٹیاں دیتا ہے، کسی کو دونوں دیتا ہے، کسی کو کچھ بھی نہیں دیتا۔ تو جب انسان کا ایمان یہ ہونا کہ جو اس نے کیا ہے میرے ساتھ، اس میں اس کی حکمت ہے، اور اس کی حکمت پرفیکٹ ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی اس وقت، لیکن جس بھی سچویشن میں اس نے مجھے رکھا ہے میرے لیے بہترین ہے، تو آپ یقین کریں آپ کے دل میں شکوہ نہیں آتا، آپ کے دل میں شکایت نہیں آتی، اور آپ اس سچویشن میں بیسٹ کرنا چاہتے ہیں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، یعنی بیسٹ آف دا بیسٹ آپ دینا چاہتے ہیں، اور پھر اس کے لیے آپ لک فارورڈ کرتے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے اس سچویشن میں رکھا ہے، آپ کو بہتر پتہ ہے کہ اس کی کیا وجہ ہے، آپ مجھے وہ راستہ دکھا دیں جو اس طرف آپ مجھے گائیڈ کرنا چاہتے ہیں۔ تو کوئی بھی مسائل ہیں، چاہے وہ مالی معاملات ہیں، صحت کے ایشوز ہیں، دیگر معاملات ہیں، ہمارے ساتھ ہیپیزڈلی نہیں ہوتے، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمتیں ہوتی ہیں، کہیں وہ ہمارے اپنے ہاتھوں کا کمائی ہوتی ہے، ہمارے اپنے اعمال کا وبال ہوتا ہے، کہیں وہ آزمائش ہوتی ہے۔ مومن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمتیں سمجھنا شروع کرتا ہے تو پھر وہ ان چیزوں کے اندر اپنے لیے بہترین آخرت جو ہے وہ جمع کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح آپ دیکھو کہ ہماری تخلیق کا جو مقصد اللہ تعالیٰ نے بنایا، اب جیسے بھی ہم نے بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایویں نہیں پیدا کر دیا، کیوں پیدا کیا جی ہمیں زندگی دنیا میں کیوں بھیجا، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ صرف میری ہی عبادت کرنی ہے، صرف میرے احکامات کو لے کے چلنا، اس کے مطابق تم نے زندگی گزارنی ہے، باقی تمام معاملات اللہ کے ذمہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ ڈیوٹیز دے دی، کسی کو اللہ نے ماں بنا دیا، کسی کو اللہ تعالیٰ نے ماں کے بعد پھر ساس بنا دیا، کسی کو اللہ نے باپ بنایا ہے، کسی کو اللہ نے حکمران بنایا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے قاضی کے عہدے پر بٹھایا ہے، کسی کو کوئی ڈیوٹی جو ہے وہ کی گئی ہے، ڈیزگنیٹ کسی کو کوئی ڈیوٹی دی گئی ہے۔ تو ان سب میں پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم جب یہ ریئلائز کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اصل حاکم اللہ ہے، اصل حکمت اس کی ہے، اصل معاملہ اس کا ہے، اصل میں اس نے ہمیں آزمائش کے لیے یہ اتھارٹیز دے دی ہیں، تو پھر ہم نے اللہ تعالیٰ نے جیسے احکامات ہمیں دیے ہیں ہم نے اس کو ویسے ہی لے کے چلنا ہے۔ جب ہم ان کو ویسے ہی لے کے چلیں گے تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں ہماری بھلائی ہے، ہمارے فائدے۔ لیکن اگر ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اگر ہم اس پر عمل نہیں کرتے، جیسے ایک اور جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، افحکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، کیا تم جاہلیت کے دور کی باتیں کرنا چاہتے ہو، غیر اللہ سے فیصلہ لینا چاہتے ہو، وہاں سے اپنے لیے دنیا کے فائدے اکٹھے کرنے چاہتے ہو، حالانکہ سب سے زیادہ بہترین فیصلہ جو ہے اس قوم کے لیے جس کو اللہ پر یقین ہے، جو اللہ پر یقین رکھتا ہے، تو اس کو اس چیز کا بھی یقین ہونا چاہیے کہ سب سے بہترین فیصلہ اللہ کا ہے۔ تو جتنے بھی احکامات ہیں اللہ تعالیٰ کے شریعت کے اندر، جتنے بھی احکامات آتے ہیں، چاہے وہ ہماری خانگی زندگی سے ریلیٹڈ ہوں، چاہے وہ ہماری کسی بھی آسپیکٹ آف لائف سے ریلیٹڈ ہوں، ان سب کو ہم نے اللہ کے احکامات کے اکارڈنگ لے کے چلنا ہے۔ یہ حکمت کا تقاضا ہے۔ اگر ہم یہ نہیں کرتے اور ہم یہ کرتے ہیں کہ جہاں تو ہمیں آسان لگتا ہے ہم اللہ کا دین لیتے ہیں، جہاں ہمیں مشکل لگتا ہے ہم فتوے لینے چلے جاتے ہیں۔ ایک واضح حکم جب اللہ کا ہمارے سامنے آ جاتا ہے تو پھر اس کے لیے فتویٰ لینے کی ضرورت صرف تبھی پیش آتی ہے جب بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو اس کی مرضی کا فیصلہ مل جائے،
اور پھر اس کو مل بھی جاتا ہے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے جب اس کی نیت صرف یہ ہوتی ہے نا کہ میرا من چاہا فیصلہ مجھے مل جائے, تو پھر اس کے لیے ایسے لوگ بھی بیٹھے ہیں جو اس کے من پسند فتوے بھی دے دیتے ہیں. اس کی بڑی بہترین مثال ہے کہ پاکستان کے اندر 2 کورٹس اس وقت کام کر رہی ہیں. ایک ہے شریعہ کورٹ اور ایک جو ہے وہ برٹش کورٹ ہے, ٹھیک ہے, جو برطانوی قانون کے مطابق چلتی ہے, جس میں آپ کی سپریم کورٹ اور یہ فلانی ساری کورٹس آ جاتی ہیں. اب ایک معاملہ ایسا ہے جس میں آپ کو واضح حکم پتہ لگ رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا, چاہے وہ خانگی معاملہ ہے, چاہے وہ آپ کا جو ہے وہ کوئی اور معاملہ ہے, تو وہ آپ کو پتہ لگ رہا ہے کہ یہ حکم ہے, لیکن اب آپ کو وہ پسند نہیں آ رہا اور آپ چل جاتے ہیں برٹش کورٹ میں, آپ کہتے ہیں وہاں پر یہ حکم ہے تو وہاں سے ہم یہ لے لیں گے. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ افحکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون, کیونکہ اگر ہم اللہ پہ یقین رکھتے ہیں نا تو جو احکامات اللہ تعالیٰ نے دیے نا, چاہے وہ وراثت سے ریلیٹڈ ہیں, چاہے وہ کسی بھی معاملے سے ریلیٹڈ ہیں, تو ان میں ہی ہماری بھلائی ہے. یہ چیز جب آپ ریئلائز کر لیتے ہیں نا تو پھر آپ کبھی بھی حکم جاہلیہ کی طرف نہیں جاتے, یعنی غیر اللہ کے فیصلوں کی طرف نہیں جاتے. جو اللہ نے فیصلہ کر دیا آپ کے لیے, آپ سمعنا واطعنا کرتے اور آپ دنیا اور آخرت کا فائدہ اٹھاتے. یہاں جو آیت آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے, یہ حضرت داؤد کو اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم دیتے سورۃ صاد آیت نمبر 26 میں کہ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق. ٹھیک ہے, اے داؤد آپ کو ہم نے دنیا میں خلیفہ بنا دیا ہے, اب آپ لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کریں. یہ جو حکم کی مسند ہے نا, جو فیصلہ کرنے کی مسند ہے, تو الحکیم میں حکم بھی آ رہا ہے نا, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے گویا آپ کو ایک ڈیوٹی تفویض کر دی جب آپ کو فیصلہ کرنے کی مسند پہ بٹھا دیا. اب یہاں تو حضرت داؤد علیہ السلام جو ہیں وہ تو تھے ایک حاکم, اب پتہ ہے کہ وہ ایمپرر تھے ایک اپنی حکومت کے, لیکن ہم سب بھی سارے دن میں بہت دفعہ ایک فیصلہ کرنے کی فیز میں ہوتے ہیں. یہ فیصلہ کرنا کون صحیح ہے کون غلط ہے, چاہے وہ اولاد میں سے ہے, چاہے وہ بہو اور بیٹے کے بیچ کی بات ہے, چاہے وہ مالی معاملات ہیں, چاہے کچھ, یعنی ہم آل دا ٹائم ہم بھی فیصلے کر رہے ہوتے ہیں. تو کیا کرنا ہے, فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوى فیضلک عن سبیل اللہ. آپ اگر اپنی ہوائے نفس کو فالو کریں گے اور جاہلیت کے طریقے کو فالو کریں گے تو پھر آپ اللہ کے راستے سے ہٹ جائیں گے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمتوں کے ساتھ اس نے جو ہمیں فیصلے کرنے کے طریقے سکھائے ہیں اس کو لے کر چلیں گے تو سیدھے راستے پہ رہیں گے, ادروائز پھر ہم وہ تمام بینیفٹس, وہ تمام بشرا, وہ تمام رحمت جس کا ہم سے وعدہ ہے وہ ہمیں ملے گی نہیں. اور اس کام میں بڑا مشکل ہے obviously اپنے نفس کے اوپر ضبط کرنا. اب ایک وقت میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو فیصلہ کرنا پڑ جاتا ہے کہ آپ کا جو beloved ہے وہ غلط ہے, جس سے آپ کو محبت ہے وہ غلط ہے, اور جو آپ جس سے آپ کی خار چل رہی ہے وہ صحیح ہے. تو فیصلہ تو مشکل ہے, محبت اس پر انفلوئنس کرے گی, لیکن یہ نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ, صبر کریں. ٹھیک ہے, اس کو اس چیز کی اتباع کریں جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا اصل میں, لیکن یہی حکم حضرت داؤد کو دیا گیا اور یہی ہمارے لیے کہ کیا, کہ صبر اور حوصلے کے ساتھ جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے آپ اس کے اوپر عمل کریں. پھر کیا ہوگا, حتی یحکم اللہ, یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے گا. آپ صحیح کام کرتے رہیں, اس میں آپ کو جو سرکمسٹانسز فیس کرنے پڑیں گے اس پر آپ صبر کریں, اس پر حوصلہ رکھیں. ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ خود صحیح اور غلط کی نشاندہی کر دیں گے اور آپ کے سامنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیصلے جو ہیں وہ خود بخود سامنے آ جائیں گے, اور آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ فلانے ٹائم پر فلاں وقت میں یہ جو چیز ایسے ہوئی تھی اس کے پیچھے اللہ کی یہ حکمت تھی. وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ, وہ سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے, سب سے بہترین فیصلہ وہ کرنے والا ہے, اور اس کے یہ فیصلے اس کی حکمت کے ساتھ. تو ہم نے کیا کرنا ہے, ہمیں کیا سمجھ آتی ہے, فرسٹ آف آل سب سے پہلے اپنے ذہن میں یہ چیز, اس چیز کو ریئلائز کرنا ہے, اس بات کو سمجھنا ہے کہ جو کچھ بھی دنیا کے اندر ہو رہا ہے
جو کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کائنات کی تخلیق ہے یا ہمیں دیے گئے احکامات ہیں یا ہمارے لیے جو ہے وہ ہماری تقدیر کے فیصلے ہیں، ہماری رزق روزی کی تقسیم ہے، اولاد کی تقسیم ہے، یہ سب کچھ پرفیکشن کے لیول پر ہے. یہ اس کے علاوہ صحیح ہو نہیں سکتا تھا. اگر اللہ نے کسی کو بیٹیاں دی ہیں صرف بیٹے نہیں دیے تو یہ بالکل پرفیکٹ فیصلہ ہے اس کا. یہ بیٹیاں ہی ہمارے حق میں بہتر ہیں. اگر بیٹے ہوتے تو وہ ہمارے لیے اچھے ہی نہیں ہونے تھے. اور جو اللہ نے فیصلہ کیا نا اس میں بہتری ہے. تو جب ہم اس چیز کو، اس سارے سینیریو کو ذہن میں رکھیں گے اور پھر ہم قرآن کے احکامات کو دیکھیں گے اور اس کی حکمت ہمیں بظاہر بے شک اگر سمجھ نہ بھی اول تو کوشش کریں نا، جب آپ علم حاصل کرتے تو آپ کو چیزیں سمجھ آنی شروع ہو جاتی. لیکن فی الوقت اگر نہیں بھی سمجھ آ رہی تو بھی ہم ایز اٹ از اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اپنے ان فیصلوں کی، ان احکامات کی جو اہمیت ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ پر کھول دیتے ہیں، آپ پر واضح کر دیتے ہیں، آپ کو وہ چیزیں سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے؟ اچھا صحیح. اب یہی بات جو بھی ہم سمجھ رہے ہیں اس کو تھوڑا سا آیات کی روشنی میں تھوڑا سا اور سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کی حکمتوں کو سمجھیں گے تو یہ ہمیں دنیا اور آخرت میں درجات کی بلندی کا سبب بنے گی. لیکن اگر ہم ان سے منہ موڑیں گے تو دنیا میں بھی ڈپریشن کا شکار ہوں گے اور آخرت میں بھی عمل نہیں کر سکیں گے. یہ جو حکمت ہے نا اللہ کے رسولوں نے بھی مانگی. جیسے آپ ہر کلاس سے پہلے پڑھتے ہیں دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہ ربی حبلی حکمت، اللہ تعالیٰ آپ مجھے حکمت عطا کریں. اور حکمت جو ہے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایسی بلیسنگ ہے، یہ جو دیکھنے کی، بیونڈ دا پکچر دیکھنے کی صلاحیت ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو نہیں دیتے، ہر کسی کو نہیں ملتی. کس کو ملتی ہے؟ جو اس حکمت کے لیے حکمت کے موتی تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے. اچھا حکمت کے موتی کہاں سے ملتے ہیں؟ قرآن کریم کے علاوہ آپ کو یہ کہیں نہیں ملیں گے، سیرت میں ملیں گے. اور جب آپ قرآن اور سیرت کا مطالعہ کرتے تو پھر آپ کو وہ چھپی ہوئی حکمتیں جو ہیں وہ نظر آنی شروع ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے حکمت مانگے. جب ہم اللہ تعالیٰ سے حکمت مانگیں گے، ہم بصیرت اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے، ہم معاملہ فہمی کو اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے، تو جس کو اللہ تعالیٰ حکمت دے دیتا ہے، یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، جس کو اللہ تعالیٰ حکمت دے دیتا ہے نا وہ سب سے بڑی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بلیسنگ ہے جو کسی کو مل سکتی ہے. لیکن مصیبت یہ ہے کہ ہم چونکہ شارٹ سائٹڈ ہیں، ہم صرف تصویر کا ایک رخ دیکھتے ہیں، ہم صرف دنیا کی نظر سے ہر چیز کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ کی خیر کثیر کیا ہے. ہم سمجھتے ہیں مال خیر کثیر ہے، ہم سمجھتے ہیں اولاد خیر کثیر ہے، ہم سمجھتے ہیں بڑے بڑے گھر اور اقتدار اور اختیار اور خوبصورتی اور یہ خیر کثیر ہے. یہ تو صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں ہیں. جو ان کو اللہ کی راہ میں لگاتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے، اور اس کو اللہ کی راہ میں لگانے کے لیے بھی حکمت چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما یذکر الا اولو الالباب، عقل والوں کے علاوہ کسی کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ حکمت جو ہے وہ کتنی اہم ہے. تو اللہ سے مانگے، اپنی ڈیلی جو آپ کی دعائیں ہیں اس میں شامل کریں ربی حبلی حکمت. اور یہ حکمت آپ کو جہاں قرآن کے مطالعے سے آتی ہے، جہاں سیرت کے مطالعے سے آتی ہے، تو قرآن اور سیرت کے مطالعے کو جاری رکھنے کے لیے اور اس کو سمجھنے کے لیے اور اس پر عمل کرنے کے لیے پھر وہ آپ کو والحقنی بالصالحین کی بھی ضرورت پڑتی ہے کہ صالح لوگوں کے ساتھ آپ کا ایک مسلسل رابطہ ہو جو خود بھی اللہ کی راہ پر چلنے والے ہوں، اور جہاں کہیں ہم بھی لڑکنے لگیں، ہم بھی گرنے لگیں، وہ ہمارا ہاتھ تھامیں اور اس پر ہمیں اپنے ساتھ لے کر چلے. تو یہ ضرور اپنی دعاؤں میں شامل کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس سچویشن آف لائف میں رکھا ہوا ہے، جس طرح کی زندگی میں اللہ نے ہمیں رکھا ہوا ہے تو کیوں رکھا ہوا ہے، اور اس میں ہمارے لیے کیا آزمائش ہے. وہ جیسے سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے لقمان کو حکمت ادا کی تاکہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ کی
اللہ کی جو دین ہے اس کو سمجھیں کہ اس کو کیوں دیا. کیونکہ شکر جو ہے وہ صرف الحمدللہ کہہ دینا نہیں ہوتا. شکر جو ہے وہ اللہ کی نعمتوں کو اللہ کے احکامات کے مطابق خرچ کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور جتنا بھی اللہ نے دیا, کیونکہ شکر کا جو معنی ہے نا, یہ حکمت ہے جو اللہ تعالیٰ آپ کو سکھاتے ہیں. شکر کہتے ہیں دابت الشکور اس گائے کو کہتے ہیں جو کم چارہ کھاتی ہے اور زیادہ دودھ دیتی ہے. یعنی تھوڑی سے تھوڑی چیز بھی آپ کو مل گئی ہے نا, اور اگر وہ چیز نہیں بھی ملی اور آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوا, اس میں بھی شکر. اور پھر اللہ کے رسول کی سیرت سے آپ سیکھتے ہیں کہ الحمدللہ علی کل حال, ہر حال میں اللہ کا شکر, ہر حال میں اللہ کی حمد و ثنا. تو یہ حکمت ہی ہے جو آپ کے زبان سے اور آپ کے عمل سے جو ہے وہ شکر کو لے کر آتی ہے. وہ میں یشکر فإنما یشکر لنفسی. مزے کی بات یہ ہے کہ اگر کوئی شکر کرتا ہے, اگر کوئی اس حکمت کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو جس سچویشن میں رکھا ہے وہ اس میں رہتا ہے اور اس میں بہترین عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے, صبر اور شکر کے ساتھ اور فرما برداری کے ساتھ, اور شکوے شکایتیں کیے بغیر لوگوں سے بھی اور اللہ سے بھی, اور اللہ کا بندہ بن کے رہتا ہے, تو فائدہ اسی کا ہے. کیا فائدہ ہے؟ سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكَ, جب تیرے رب نے اس چیز کا اعلان کر دیا وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, کیا اعلان کر دیا کہ جب تم شکر ادا کرو گے ہم تمہیں زیادہ دیں گے, تمہارے تھوڑے میں برکت ہو جائے گی, تمہاری تکلیف میں بھی تمہیں سکون ملے گا, تمہاری غربت میں بھی تم حیات طیبہ انجوائے کرو گے. You will enjoy in this world, اور آخرت کے تو پھر بدلے کیا ہی خوبصورت ہے, وہ تو کسی آنکھ نے دیکھے نہیں اور کسی دل کے اوپر گزرے نہیں. لیکن یہ جو حیات طیبہ انجوائے کرنی ہے نا, یہ آپ حکمت کے بغیر کر نہیں سکتے, اس ویژن کے بغیر کر نہیں سکتے جو اللہ تعالیٰ کو قرآن کے ذریعے دیتا ہے. اور پھر اسی پہ آ جائیں دوبارہ, یہ ساری کی ساری حکمتیں, یہ ساری کی ساری باتیں, یہ سارا کا سارا جتنا بھی ابھی ہم نے سیکھا, یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی ہمیں دیا, جیسا بھی دیا, جہاں بھی دیا, جس طرح بھی دیا, چاہے وہ اللہ تعالیٰ کے کتابوں کا نازل کرنا تھا, اللہ تعالیٰ کے رسولوں کا نازل کرنا تھا, اللہ تعالیٰ کا نعمتوں کا دینا تھا, کس کو کیا نعمت دینی ہے, کہاں دینی ہے, کیسے دینی ہے, کیا چیز دینی ہے, کیا دے کے واپس لے لینی ہے, کیا نہیں دینی, یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت پر مبنی ہے. اور جب بندہ یہ چیز ریئلائز کر لیتا ہے تو پھر وہ ہر حال میں اللہ کا شکر گزار رہتا ہے, پھر وہ اس پر اللہ پر شکوے نہیں کرتا, شکایتیں نہیں کرتا, اور اس کو اپنی سچویشن سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے. کہاں میں نے غلطی کی تھی, یہ اس چیز کا مجھے خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے, کس چیز کے لیے مجھے استغفار میں اپنی جو ہے وہ زیادہ بڑھا دینی چاہیے, کہاں مجھے اصلاح کرنی چاہیے, کہاں یہ میری آزمائش ہے اور مجھے صبر کرنا ہے, کہاں میں نے کسی کی تلخیوں اور کسی کی غلطیوں کو بھی صبر سے برداشت کرنا ہے, کہاں مجھے اب سٹینڈ لینا ہے. یہ ساری حکمتیں یہ اللہ تعالیٰ آپ کو سکھاتے ہیں. ومن کفرا, اور جو ناشکری کرتا ہے فإن اللہ غنی حمید, اللہ کو اس کی پرواہ نہیں. اگر ہم اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کرتے, اگر ہم اللہ کی ڈالی ہوئی سچویشن کے اندر اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے, جزا فضا کرتے ہیں, غیر اللہ کے آگے جھک جاتے ہیں, شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو اس کی پرواہ نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنا پارٹ پورا کر دیا. عابد اور معبود کے اندر جو اللہ سبحانہ و تعالی کی ذمہ داری تھی آپ کو اپنے بارے میں بتانے, اپنی حکمتوں کے بارے میں بتانے, اپنا تعارف کرانے, آپ کی گائیڈنس کو ہدایت کا راستہ آپ کے لیے بنانے میں, آپ کو آپ کے لیے زمین اور آسمان کو مسخر کرنے میں اللہ تعالیٰ نے وہ سب کچھ کر دیا آپ کے لیے. اب دس از دا our پارٹ آف دا ڈیوٹی کہ ہم نے اس کو کیسے لے کے چلنا ہے. نہیں کریں گے تو اپنا نقصان کریں گے,
کریں گے تو اپنا فائدہ کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو الغنی ہے، الحمید ہے، اس کو نہ ہماری عبادات کی ضرورت ہے، نہ ہمارے شکر کی ضرورت ہے، نہ اس کو ہماری کسی اور چیز کی ضرورت ہے. اس نے تو سراسر یہ دنیا اور آخرت ہماری بھلائی کے لیے بنائی ہے کہ ہم اس میں رہیں، اس میں سمجھیں، اس میں سیکھیں، اس میں کامیابی حاصل کریں، کوالیفائی کریں، اور پھر ہمیشگی کی جنتوں کو انجوائے کریں. جو لوگ اس کو نہیں سمجھتے، جو اللہ کی کائنات کی تخلیق کی حکمتوں کو نہیں سمجھتے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کی حکمتوں پر اعتراض کرتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی، تو وہ کہتے ہیں یہ 1450 سال پہلے کی باتیں، تب تو یہ قابل عمل تھی، اب یہ نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں؟ فغیر اللہ ابتغی حکما، وہ اپنی خواہش نفس کو پورا کرنے کے لیے غیر اللہ کی طرف سے فیصلے چاہتے ہیں. وہ وہاں سے چاہتے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ کچھ فتوے شتوے مل جائیں، ان کے لیے کوئی وے آؤٹ نکل آئے کہ وہ اپنے آپ کو، اپنی خواہش نفس کو سجدے کر سکیں. ریزن از دس، صرف اللہ تعالیٰ سے منہ موڑنے کی جو وجہ ہے، جو مشرکین نے موڑا، جو کافروں نے اللہ سے منہ موڑا، جو آج کا ملحد ایتھیسٹ اللہ سے منہ موڑتا ہے، اگر تو وہ ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس کتاب سے ہدایت مل جاتی ہے، قرآن کریم سے. لیکن اگر وہ ہدایت حاصل نہیں کرنا چاہتا، وہ حکمت نہیں سیکھنا چاہتا، اور صرف یہ چاہتا ہے کہ جو اس کی مرضی ہے اس کے مطابق معاملہ ہوتا چلا جائے، تو پھر اس کو کبھی حکمت نہیں سمجھ آتی، اس کو کبھی ہدایت نہیں ملتی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو حکمتیں ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو نظام قدرت ہے، وہ اس کو بہترین طریقے سے جانتا ہے. اور یاد رکھیے، اس میں کوئی اس پر انفلوئنس نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، کوئی اللہ سے بزور اس کا فیصلہ تبدیل نہیں کرا سکتا. اور سبحان اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے ہمیں بچایا ہوا کہ سراسر فیصلے کا حق جو ہے وہ اللہ ہی کے ہاتھ میں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. کوئی اور اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکتا کہ وہ جا کے تو آپ کے خلاف پروپیگنڈا کرے اور اللہ کا فیصلہ بدلا لے. سبحان اللہ، وہ السمیع ہے، وہ البصیر ہے، وہ العلیم ہے، وہ ہمیں جانتا ہے، وہ عالم الغیب والشہادہ ہے، اور اس نے اپنی ان تمام صفات کے ساتھ اپنی حکمت کی روشنی میں فیصلے کرنے ہیں. اور وہ رحیم بھی ہے، وہ غفور الرحیم بھی ہے، وہ الودود ہے، وہ ہم سے محبت کرتا ہے. یہ جو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے نا، اللہ کے فیصلے جو ہیں، جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے آتے ہیں، یہ سارے کے سارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ان تمام صفات کے ساتھ ہے. اللہ کی حکمت میں اللہ کی رحمت بھی شامل ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی ایسا حکم نہیں دیا جس میں ہمارے اوپر کوئی مصیبت آ رہی ہو، ہمیں تکلیف میں ڈالا جا رہا ہو. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. کہیں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں کہا کہ جا کے دن میں 5 دفعہ تم نے پہاڑی کی چوٹی پہ چڑھ کے ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے اتنے 1000 دفعہ تم نے یہ کلمہ پڑھنا ہے. یہ تو ہم نے خود اپنے گلے میں ڈال لیے نا عذاب. ہم نے خود رہبانیت اختیار کر لی اور ہم نے خود نئے نئے طریقے نکال لیے. اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں کوئی ایسا حکم نہیں دیا. اس کے جو احکامات ہیں، اس کی جو حکمتیں ہیں، اس میں اس کی رحمتیں بھی شامل ہیں، اور اس کی مودت بھی شامل ہے، وہ اس کی محبت بھی شامل ہے جو اس کو ہمارے سے ہے. تو جب آپ اللہ تعالیٰ کو پہچاننا شروع کرتے ہیں نا، تو خود بخود آپ کے دل سے آواز آتی ہے کہ وہ واحد ہے ایسا جو اس لائق ہے کہ اس کو ہم اس کی عبادت کریں. وہ واحد ہے، اس کے علاوہ کوئی اس قابل ہے ہی نہیں کہ جس کی عبادت کی جائے. کوئی اس لائق ہی نہیں کہ اس کے سامنے سر جھکایا جائے. کوئی اس لائق ہی نہیں ہے کہ اس کے سامنے اپنی پیشانی آپ زمین پہ لگا دے اور اس کی جو احکامات ہیں، جو اس کے وہ ہیں، وہ جو آپ کے گائیڈنس وہ دے رہا ہے، آپ اس کے اوپر آنکھیں بند کر کے چل پڑے. آپ صرف اور صرف جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گائیڈنس، چونکہ قرآن کے اکارڈنگ ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں وہ، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کے لیے ان کی سیرت میں بہترین نمونہ ہے. تو قرآن اور سنت جس پر آپ آنکھیں بند کر کے عمل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ
دیگر جو بھی آپ کے سامنے رائے آتی ہے آپ اس کو کسوٹی کے اوپر تولیں, جانچیں, دیکھیں کہ اچھا یہ قرآن و سنت کے مطابق ہے تو سمعنا وأطعنا, نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ابھی آپ کے پاس 5 منٹ ہے. آج جب آپ نے یہ سیکھا, یہ سمجھا الحکیم, آپ کے ذہن میں کیا بات آئی مختصراً بتائیے گا ضرور. جی بہت مختصراً, ہمارے پاس صرف 4 منٹ ہے. جی میم میں بتاؤں, میم اکثر کوئی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو خاص طور پہ ایسے موقع پہ جہاں پہ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں, تو پھر اکثر لوگوں کے منہ سے ایسے سنا ہے کہ اس میں اللہ کی کیا حکمت ہو سکتی ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے, تو اس وقت میم کیا کیسے ان کو بتانا چاہیے؟ سورہ کہف پڑھی ہے نا آپ نے, اور سورہ کہف میں آپ نے پڑھا موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ جب خضر کے ساتھ گئے تھے. یہ میں آپ کو کہتی نا قرآن آپ کو حکمت سکھاتا ہے. ٹھیک ہے, قرآن آپ کو حکمت کیسے سکھا رہا ہے. اب آپ چل رہے ہیں موسیٰ اور خضر کے ساتھ, ٹھیک ہے علیہ السلام, اور وہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ خضر نے اللہ کے حکم سے ایک بچے کو قتل کر دیا. موسیٰ کے علیہ السلام کہتے ہیں یہ کیا کیا؟ تو کیا پتا چلا پھر بعد میں کیا حکمت تھی اس میں, کہ اس بچے نے, وہ چھوٹا بچہ تھا, معصوم, کھیل رہا تھا اپنے گھر کے باہر, ماں باپ بڑے نیک کہ کوئی سوچ ہی نہیں سکتا کہ انہوں نے کوئی غلطی کی ہوگی, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کسی ان کے وبال کی وجہ سے یہ بچے کو اٹھایا. اب پتہ یہ چلا کہ اللہ نوز بیٹر, اللہ کو بہتر پتا تھا, اور وہ یہ کہ اس بچے نے بڑا ہو کے کافر ہونا تھا, ماں باپ کا سرکش ہونا تھا, ماں باپ بڑے نیک تھے, اور اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو بچپنے میں اٹھا لیا. اب ایک چھوٹے بچے کے مر جانے کی اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنے ایک جوان بچے کے باپ کے اوپر ہاتھ اٹھانے یا ماں کو دھکے دینے کی تکلیف ہوتی ہے. آپ نے اکثر لوگوں کے منہ سے سنا ہوگا جن کی اولادیں ایسی نکلتی ہیں, کاش تم پیدا ہی نہ ہوتے, کاش تم پیدا ہو کے مر گئے ہوتے. سنا ہے کبھی؟ جی میم تو پھر اکثر سنتے ہیں. ہاں سنتے ہیں نا. تو اس کی وجہ یہی ہے نا کہ ہمیں بظاہر نظر آ رہا ہے چھوٹا بچہ مر گیا, لیکن اللہ کو پتا تھا کہ اس نے بڑے ہو کے کتنے طوفان اٹھانے تھے. اب اس میں حکمت اللہ تعالیٰ کی دیکھیں کہ اب وہ بچہ چھوٹا مر گیا, اس نے کوئی گناہ نہیں کیا, تو اللہ سے امید ہے اللہ کی رحمت سے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی جہنم کی آگ سے بچائیں گے, اس بچے کو بھی. ٹھیک ہے, اب ماں باپ نیک ہے تو وہ اس تکلیف سے بچ گئے کہ وہ بڑا ہو کے ان کو دھکے دیتا, گالم گلوچ کرتا, مار پیٹ کرتا, ان کو کوئی اور تکلیف دیتا. اور سب سے بڑا جو تکلیف نیک والدین کے لیے ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ان کی اولاد کافر ہو. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی ان کو بچا لیا. اور پھر اسی واقعے میں آپ پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کو بہترین بدل بھی دیں گے, یعنی اس بچے کے بدلے ان کو ایسی اولاد دیں گے جو ان سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والی ہوگی اور نیک بھی ہوگی. سبحان اللہ. اسی لیے میں کہتی ہوں کہ دیکھیں آپ حکمت سیکھ نہیں سکتے جب تک کہ آپ قرآن کو تھورلی پڑھیں نہیں. جب تک آپ قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھتے نا, اس کے اندر ڈوب کے نہیں پڑھتے, آپ جتنے مرضی ناظرے میں قرآن مکمل کر لیں, آپ جتنا مرضی ترجمہ خالی یاد کرتے رہیں, جب تک آپ اس کو اس لیول پہ جا کے سمجھتے نہیں نا, آپ کو بہت ساری باتیں سمجھ نہیں آتی. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.